سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر داخلہ نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ حکمت عملی وضع کرے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے قومی معیشت کے فروغ کے لیے برآمدی کاروبار پر مبنی معیشت کے فروغ پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے جزیرہ نما کوریا میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مذاکرات پر زور دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قید حریت رہنماؤں کی غیر قانونی حراست پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیلی فوجیوں نے غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کم سے کم 50 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اور معروف فلمی اداکار سلطان راہی کی آج 29ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ بین الاقوامی برادری کو دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے حکمت عملی وضع کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی ملکی کو غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امریکی سفیر نے پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات کی مذمت کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ منشیات کے تدارک میں خلیجی ممالک کے ساتھ تعاون بڑھانے کے لیے جلد ایک کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا۔ انہوں نے انسداد منشیات فورس کے ہیڈ کوارٹرز کے دورے کے دوران کہا کہ اس کانفرنس میں خلیجی ممالک کی انسداد منشیات فورسز کے سربراہان کو مدعو کیا جائے گا۔ محسن نقوی نے زور دیا کہ منشیات کے خلاف مشترکہ ایکشن پلان بنانے کے لیے یہ کانفرنس ناگزیر ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ منشیات سے نئی نسل کو محفوظ بنانے کے لیے پوری طاقت سے کارروائیاں کی جائیں گی۔ انہوں نے تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال کے خلاف بیداری مہم جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے زور دیا کہ منشیات جیسے گھناؤنے دھندے میں ملوث کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ محسن نقوی نے گزشتہ سال 2100 سے زائد کارروائیوں میں کوئی 10 ارب ڈالرز مالیت کی منشیات پکڑنے کو سراہا۔ صنعت اور پیداوار کے وزیر رانا تنویر حسین نے کھاد کے بارے میں جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ اس سال کھاد کی سپلائی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کمیٹی میں کہا گیا کہ کھاد کے سارے پیداواری پلانٹس مؤثر طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ رانا تنویر حسین نے کھاد کی قیمتوں میں استحکام پر اطمینان ظاہر کیا اور زور دیا کہ اس سے کاشتکاروں کو فائدہ پہنچے گا۔ اجلاس کے دوران یہ بات بھی مشاہدے میں آئی کہ مقامی کھاد کی قیمتیں بین الاقوامی قیمتوں سے کم ہیں۔ صنعتوں اور پیداوار کے وزیر نے کہا کہ کھادوں کے ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے کھاد کے پلانٹس کو ہدایت کی کہ وہ اپنی ٹیکنالوجی میں بہتری لائیں۔ اسلامی معاشرے میں لڑکیوں کی تعلیم، مشکلات اور مواقع کے موضوع پر 2 روزہ کانفرنس ہفتے کو اسلام آباد میں شروع ہوگی۔ کانفرنس کے انعقاد کا مقصد دنیا بھر کے اسلامی معاشرے میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے مشکلات سے نمٹنا اور افہام و تفہیم کے ذریعے ان مسائل پر قابو پانے کے لیے قابل عمل حل تلاش کرنا ہے۔ اس کانفرنس کے ذریعے اعلیٰ سطح کے مذاکروں اور اشتراک عمل کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم بھی میسر آئے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف افتتاحی تقریب میں کلیدی خطاب کریں گے۔ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جمیل احمد نے قومی معیشت کے فروغ کے لیے برآمدات پر مبنی معیشت کے فروغ پر زور دیا ہے۔ آج کراچی میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے دورے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کاروبار کے فروغ کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجے کے تاجروں کو بینک سے قرضوں کے ذریعے معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شرح سود میں مسلسل کمی آ رہی ہے اور یہ 22% سے کم ہو کر 13% رہ گئی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ موجودہ سال کے دوران 35 ارب ڈالر کی ترسیلات زر کی توقع ہے۔ پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز کرنے کے لیے نئے حکمت عملی وضع کی گئی ہے۔ اس حکمت عملی کو سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت آج لاہور میں ہونے والے پنجاب کے سالانہ ترقیاتی پروگراموں کے جائزہ اجلاس کے دوران حتمی شکل دی گئی ہے۔ اس حکمت عملی میں آئندہ سال کی مرحلہ وار اسکیموں کے لیے ورک آرڈر جاری کرنا اور ترقیاتی کاموں کی بروقت تکمیل کے لیے پیشگی کام کرنا
شامل ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ عوام کو صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے 904 صحت کے بنیادی مراکز مکمل کیے گئے ہیں، جبکہ اگلے ماہ کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 262 ارب روپے جاری کیے جائیں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے جزیرہ نما کوریا میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مذاکرات پر زور دیا ہے۔ سلامتی کونسل میں جوہری عدم پھیلاؤ پر بریفنگ کے دوران ایک بیان میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے منیر اکرم نے کہا کہ ان کا ملک جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے مقصد کی حمایت کرتا ہے۔ منیر اکرم نے کہا کہ ایک طرف میزائل تجربات اور دوسری طرف زبردستی اور دھمکیوں جیسی اشتعال انگیزی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کوریا یا کسی اور جگہ جوہری ہتھیاروں کے مزید تجربات کی مخالفت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ شام میں حالیہ سیاسی پیش رفت حالات کو معمول پر لانے اور امن و استحکام کی بحالی کا موقع فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری اور سلامتی کونسل کو شام کے اندر اور خصوصاً ملک کے غیر آباد علاقوں میں دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنا چاہیے۔ انہوں نے شام کے بڑے انسانی بحران سے فوری اور غیر مشروط طور پر نمٹنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت اور غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی جیلوں میں سڑنے والے ہزاروں کشمیری حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی طویل اور غیر قانونی گرفتاریوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ بھارتی جیلوں خصوصاً دہلی کی خوفناک تہاڑ جیل میں نظر بند افراد کو کالے قوانین کے تحت انتہائی خوفناک حالت میں رکھا جاتا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ سیاسی قیدیوں سے غیر انسانی سلوک بھارت کی ظالمانہ پالیسیوں کا حصہ ہے، جس کا مقصد کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے لیے جائز جدوجہد کو دبانا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی افواج کے حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کم سے کم 50 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اکتوبر 2023 سے اسرائیل کی صفاقانہ جارحیت کے نتیجے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد تقریباً 40,000 ہو گئی ہے۔ امریکی ریاست لاس اینجلس کے جنگلات میں لگنے والی آگ سے کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق تقریباً 1,37,000 لوگوں کو علاقے سے نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ جنگلات میں لگی یہ آگ لاس اینجلس اور اس سے مہلکہ علاقوں میں پھیل رہی ہے۔ معروف فلمی اداکار سلطان راہی کی آج 29ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ انہوں نے اپنے فلمی سفر کا آغاز 1959 میں بطور مہمان اداکار فلم باغی سے کیا، لیکن 1979 میں فلم مولا جٹ کی ریلیز کے بعد شہرت حاصل کی۔ اپنے فلمی سفر کے دوران انہوں نے 800 سے زیادہ پنجابی اور اردو زبان کی فلموں میں کام کیا اور گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بہترین اداکار کے طور پر ان کا نام بھی درج ہے۔ سلطان راہی نے 1971 میں فلم بابل اور 1972 میں فلم بشیرہ میں شاندار اداکاری کرنے پر 2 نگار ایوارڈز حاصل کیے۔ سلطان راہی کو 1996 میں آج کے دن گجرانوالہ میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ اور اب کرکٹ۔ پاکستان فزیکل ڈس ایبلٹی کرکٹ ایسوسی ایشن نے اتوار سے سری لنکا کے شہر کولمبو میں ہونے والی فزیکل ڈس ایبلٹی چیمپئن ٹرافی 2025 کے لیے 16 رکنی ٹیم کا اعلان کیا ہے۔ ٹیم آج سری لنکا روانہ ہوگی اور اتوار کو افتتاحی میچ میں اس کا مقابلہ بھارت سے ہوگا۔ اور اب آخر میں موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے وقت شدید سرد رہے گا۔ اس دوران شمال مشرقی پنجاب میں گہری دھند چھائی رہے گی۔ ملک کے زیادہ تر وسطی اور جنوبی علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 20 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور مظفر آباد 16، کراچی 26، کوئٹہ 9، گلگت 11، مری 13، سری نگر 2، جموں 17 اور لے -12 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر داخلہ نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ حکمت عملی وضع کرے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے قومی معیشت کے فروغ کے لیے برآمدی کاروبار پر مبنی معیشت کے فروغ پر زور دیا ہے۔
پاکستان نے جزیرہ نما کوریا میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مذاکرات پر زور دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قید حریت رہنماؤں کی غیر قانونی حراست پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیلی فوجیوں نے غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کم سے کم 50 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اور معروف فلمی اداکار سلطان راہی کی آج 29ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.doe.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔